تک تو وفاق اور حکومت میں ایک لڑائی چل رہی تھی، اور اچانک سے یہ برف کیسے پگھل گئی کہ آج سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم کے ساتھ؟ یہ کس کا انیشیٹو تھا؟ کیا یہ حکومت کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا، یا سہیل آفریدی صاحب نے خود کہا، یا کوئی تیسری فورس تھی جس نے یہ کہا؟ جی بہت شکریہ جی. کوئی لڑائی تو یک طرفہ ہی تھی جی. سہیل آفریدی صاحب ہی بمباری کر رہے تھے الفاظ کی، ورنہ ہم پہلے دن سے عزت دے رہے ہیں. پی ایم صاحب نے انہیں مبارکباد بھی دی تھی، ایک دو مرتبہ انہیں پیغام بھی بھجوایا. چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کے کو بھی کہا کہ وہ فل کوپریشن کے لیے تیار ہیں، جا کے وزیر اعلیٰ کو میسج دیں. لیکن ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب ایک انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی سہیل آفریدی صاحب کو احساس ہوا کہ اس انتہا پہ بیٹھ کر صوبہ نہیں چلے گا، مرکز کی کوپریشن تبھی آ سکتی ہے اگر آپ مرکز سے ان کوارڈینیشن ہوں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی اور وزیر اعظم صاحب نے فوراً کہا کہ جی بالکل اہلاً و سہلاً مرحبا. اور وہ آج آئے. آپ نے دیکھا کہ انہیں بہت اچھے سے ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور انہیں باور ہوا کہ جو کچھ انہوں نے ماضی میں ایک سٹانس رکھا ہوا تھا کہ مرکز کو نہیں ماننا، وزیر اعظم سے نہیں ملنا، وزیر اعظم سے بات نہیں کرنی، آج وہ اپنے سارے سٹانس سے، ظاہر ہے ان کا آنا اس بات کی غمازی تھا کہ پیچھے ہٹے. اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی صبح اور شام بانی تحریک انصاف پر ہو رہی تھی، آج کی ملاقات میں انہوں نے جو ہے کے پی اے کی بات کی، اپنے معاملات کی بات کی، بجٹ کی بات کی، ہیلتھ ایجوکیشن کو بہتر کرانے کے موضوع پر وزیر اعظم صاحب نے زور دیا. اور جو وادی تیرا کے اندر انہیں جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے بہترین بندوبست کے لیے انہوں نے کہا 4 ارب تھوڑے ہیں، اس موضوع پہ بات ہوئی. اور انہیں بانی تحریک انصاف کے موضوع پہ بات نہیں کی، اور یہ میں نے خود اپنے منہ سے ایڈمٹ کیا جب باہر صحافیوں سے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا شگن ہے یہ کہ وہ یہ برف بھی پگھلی ہے، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور ایک ملک کا وزیر اعظم آپس میں بہترین کوارڈینیشن میں رہنے چاہیے. یہ جو امپریشن ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے 2 نمائندے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے صوبے کے نمائندے ہیں اور وزیر اعظم پورے ملک کے نمائندے ہیں. دونوں ٹیریٹریز کے ہیڈز نے ملاقات کر کے ایک اچھا پیغام دیا، اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. صحیح. آپ نے جس طرح فرمایا ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، تو کیا یہ کوئی پری کنڈیشن تھی کہ یہ جو ملاقات ہے اس میں صرف صوبے کے حوالے سے بات ہوگی، دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس میں کوئی بھی کسی پارٹی کے لحاظ سے، ملاقات کے لحاظ سے کوئی بات نہیں ہوگی، عمران خان صاحب کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی؟ کوئی شرط نہیں تھی، نہ اس طرح کی شرائط لگانی چاہیے اور نہ ہم لگا سکتے. لیکن ظاہر ہے خود انہیں احساس تھا سہیل آفریدی صاحب کو، جس انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس انتہا کے بعد وہ ملاقات پر جو ہے وہ کرنے پہ خود ہی انہیں جو احساس ہوا کہ مجھے کرنی چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے اس موضوع کو خود ٹچ نہیں کیا، اور زیادہ ان کا فوکس کے پی کے ہی تھا. جاری جو ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس میں جو معاونت چاہیے دونوں کو، مرکز اور صوبے کو، جوائنٹ کولیبریشن، اس پہ بات چیت ہوئی. ہاں ظاہر ہے اگر آگے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سہیل آفریدی صاحب میں نہ مانو والی پالیسی پہ نہیں جاتے، تو لامحالہ سیاسی لوگ جب ملتے ہیں تو سیاسی بات کرتے ہیں. اور یہ کوئی خارج از امکان نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ملاقاتیں ہوں ان میں بانی تحریک انصاف کے موضوع پہ بات نہ ہو، ان کی ملاقات پہ بات نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے سہیل آفریدی صاحب جو ایک انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مرکز کو ماننے کو تیار نہیں تھے، آج کی اس ملاقات نے مرکز کی مرکزیت کو تسلیم کروایا ہے. اور انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے پاس چل کر آئے ہیں، اور ہمیں بڑا پاس ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے بھی میزبانی میں کوئی مہمانی نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ان کی میزبانی پوری کی. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کوئی سیاسی بات چیت بھی ہو. صحیح. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور چیزیں مزید جو ہے وہ ملک کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، یا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کی توقع اور امید لگانی چاہیے. جو ہے وہ فرمان ربی بھی ہے، احادیث کئی ہیں، ان کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ سے اچھی توقع رکھنی چاہیے. ہم سب کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں، یہی جذبہ ہونا چاہیے سہیل آفریدی صاحب کا، باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کا. ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ ضرور اختلاف رکھے، لیکن اختلاف نون لیگ سے ہونا چاہیے. نون لیگ صرف حکومت نہیں ہے، حکومت پاکستان کی ہے، اور آپ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مل جل کر چلنے سے ہی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اور اگر آپ ایک انتہا پر بیٹھے رہیں گے تو چیزیں اس طرح منجمد رہیں گی. صحیح. اور آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ بننے کے 2-3 مہینے ضائع کیے، اگر پہلے دن سے آپ یہ کام کرتے تو شاید آج آپ بہت آگے کھڑے ہوتے.
صحیح. تو یعنی کہ اب جو ان کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، چیزوں کو بہتری کی طرف لایا گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے، تو اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے. حذیفہ صاحب اب یہ بتائیں کہ جو ملاقات کا اعلامیہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت با اختیار ہے اور وہ اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امن کے قیام کے حوالے سے وفاق خود صوبائی حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہے؟ نہیں، میں ڈوم اور تو نہیں سے کہوں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ جو فیکٹس پہ چیزیں آ رہی تھیں کہ سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ وہاں پر فعال نہیں ہے، اس دہشت گردی کے دیگر ادارے فعال نہیں ہیں، پولیس ویل اکوپڈ نہیں ہے، تھانوں میں کئی علاقے ایسے ہیں مغرب کے بعد پولیس ہوتی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ساری چیزیں کے پی کی حکومت کو تقریباً 700 ارب کے قریب دیا بھی گیا اسی کام کے لیے. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے جو چیزیں ضروری تھی مرکز نے وہ سپورٹ فراہم کی، لیکن اس کے نتائج نہیں آئے. تو آج کے اس اعلامیے کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر ٹکا کر بات کی گئی ہے اور کے پی کی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا یا ان کے پاس کوئی اس نقطے کا مدلل جواب تھا نہیں. تو اسی لیے ظاہر وزیر اعظم آفس کی پریس ریلیز میں اس کو ریفلیکٹ کیا گیا ہے کہ بیسیکلی مرکز یہ چاہتا ہے جس طریقے سے پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ بڑا فعال کام کر رہا ہے، کے پی کے میں کام کرے اور 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبہ اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہے. ہاں جو صوبے کو سپورٹ چاہیے وہ ضرور ہم فراہم کریں گے. تو اس کو میرے خیال سے اس انداز میں لیں، گلاس آدھا خالی بھی ہوتا ہے آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. تو آپ اسے پازیٹیو لیں کہ مرکز نے انکریج کیا ہے اور یہ زور دیا ہے کہ آپ اپنا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مضبوط کریں تاکہ آپ کے صوبے میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ محدود ہو سکیں. صحیح. تو حذیفہ صاحب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ صوبہ اکیلا تو نہیں لڑ سکتا نا، وفاق میں بھی تو اس کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، سپورٹ دینی ہوگی. تو اس کے علاوہ تو یہ سب نہیں ہو سکتا. جی وفاق اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو تبھی تو 700 ارب دیے ہیں. وفاق اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو وادی تیرہ کے اندر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، انٹیلیجنس آپریشن ہو رہے ہیں. وفاق اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو اپر دیر اور لوور دیر کے اندر بھی ٹارگیٹڈ کارروائیاں دہشت گردوں کا کلا کما کر رہے ہیں. لیکن مین ظاہر ہے چونکہ میں قانون کا طالب علم بھی ہوں، اگر ایک فوجی چوکی کے اوپر بھی دھماکہ ہو، ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا، ایف آئی آر پولیس نے درج کی تھی. اگر آپ کی پولیس کی ازداد کار ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لیے گلا کریں گے کہ شہروں کے اندر آ کر بھی فوج آپریشن کر رہی ہے اور شہروں کے اندر آ کر رینجرز آپریشن کر رہی ہے، ایف سی آپریشن کر رہی ہے. شہروں کے اندر جو ٹیریٹریز ہیں، جہاں پر آبادیاں ہیں، جہاں پر لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ظاہر ہے ایک سویلین حکومت کی رٹ موجود ہے، وہاں پر تو سویلین حکومت اپنے وسائل سے وہ کارروائیاں کرے گی. یہ دہشت گردوں نے شہر کے اندر محفوظ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں. پنجاب میں اگر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ شہباز شریف صاحب کے دور میں 2013-14 میں اسٹیبلش ہوا اور آج 2026 میں وہ ملک کا بہترین کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے، جبکہ کے پی کے وہ کام نہیں کر سکا. تو یہ نہیں ہوتا کہ پنجاب کے اندر کوئی مرکزی حکومت یا لا انفورسمنٹ کے ادارے یا رینجرز یا فوج سپورٹ نہیں دیتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اپنا انٹیلیجنشیا ہے، اپنی ان کی فورس ہے، اپنا اکوپمنٹ ہے، آرمڈ وہیکلز ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں. اس کے علاوہ بھی جو دہشت گردوں سے نبردآزمہ ہونے کے لیے وسائل چاہیے ان کے پاس موجود ہیں. لیکن کے پی کے میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو مرکز یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سپورٹ فراہم کریں، لیکن آپ خدارہ ان پیسوں سے جو مرکز نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ایک مضبوط کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں. کم از کم خیبر پختونخوا کے وہ اضلاع جس طرح کے پی کے اندر پشاور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں علی مین گنڈا پور نے خود کئی میٹنگز میں اعتراف کیا کہ وہاں وہ مغرب کے بعد جو ہے نہیں نکل سکتے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جج آپ نے اغوا کر لیا، سی پیک کے روٹ سے آپ مغرب کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان جا نہیں سکتے. تو یہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. ہر جگہ اگر فوج ڈپلائی کر دیں گے تو پھر آپ کا گلا ہوگا کہ جو آخری شیلڈ ہے وہ آپ فرسٹ شیلڈ بنا رہے ہیں. فرسٹ شیلڈ جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے، سیکنڈ شیلڈ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، تھرڈ شیلڈ ایف سی ہوتی ہے، فورتھ شیلڈ رینجرز ہوتی ہے، آخری شیلڈ آپ کی فوج ہوتی ہے. تو ہم افواج پاکستان کو ہر جگہ فرنٹ پہ تو کھڑا نہیں کر سکتے.